يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. کو پہلے ہی ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہائے رمضان آ رہا ہے اور میرا تو کچن ٹائم بڑھ جائے گا اور میرے تو روزہ بھی رکھنا ہے، باتیں بھی کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے تو گھنٹوں کچن میں لگ جائیں گے، یہ بنانا، یہ کرنا، یہ مسلمان بن جائیں گے، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا تو ہمارا پرانا ورژن سامنے آنا شروع ہو جائے گا. تبدیلی ہمارے اندر سے آنی ہوتی ہے. رمضان بچوں کو رمضان کے لیے تیار کرنے کے لیے سب سے بہترین ٹپ جو آپ کو فائدہ دے گی وہ یہ ہے کہ اپنی ہر پلاننگ اور ہر کام میں بچوں کو ساتھ شامل کریں. ہم ہر وقت دوسروں کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں، ہم ہر وقت یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں. ہر سال آ جاتا ہے اور ہر سال رمضان بھی آ جاتا ہے اور ہر سال ہم وعدے کرنا بالکل بھی نہیں بھولتے. زندگی کا ایک حصہ گزار دیتے ہیں اس کوشش میں اور تمام تر اپنی انرجی اس بات پر ضائع کر دیتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بدلیں. سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نیا ہونے والا ہے گھر میں، تو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے والدین کو بھی اور بڑوں کو بھی. یہ بہترین موقع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا ہے ہر کوئی وعدے اور پلاننگز اور ارادے کرنے لگ جاتا ہے، لیکن ہر سال ہم سب لوگوں کے ارادے اور پلاننگز دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. ہم سب ارادہ تو کرتے ہیں لیکن اسے فلفل کرنا بھول جاتے ہیں. اس لیے آج کا ہمارا یہ موضوع ہے کہ ہم ارادے کرتے ہیں، ہم پلاننگز کرتے ہیں، ریزولوشنز لیتے ہیں، لیکن اس کو فلفل کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اور اس سال کا تو ایک بونس پوائنٹ یہ ہے کہ رمضان المبارک بھی ہمارے ساتھ شروعات میں ہی آ گیا ہے. تو تمام وہ گھریلو عورتیں رمضان کو کیسے گزاریں، تمام وہ اسٹوڈنٹس گرلز جو کالج اور یونیورسٹیز جاتی ہیں وہ رمضان کو کیسے گزاریں، ایسی تمام بہنیں جو گھروں میں کاموں کی وجہ سے بہت مصروف رہتی ہیں، اور ایسی بہنیں بھی جو جاب کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ گھر اور بچوں کو بھی پالتی ہیں، تو وہ بھی رمضان کو کیسے گزاریں، اپنے رمضان کو کیسے فروٹفل بنا سکتی ہیں اور کیسے وہ اپنے نئے سال کے ریزولوشنز لے سکتی ہیں، ایسے ریزولوشنز جن کو وہ فلفل کر سکیں. میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ایمان ٹیم کے ایڈمنز، ہمیشہ کی طرح ابراہیم ہیں، ایڈمنز ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ان کی رائے سے مستفید ہوں گے. میرے ساتھ یہاں پر سلمہ جی بھی ہیں جو پیرنٹنگ اسپیشلسٹ ہیں. ان سے ہم یہ بھی بات کریں گے کہ بچوں کا رمضان کیسا ہو اور ہم اپنے بچوں کے رمضان کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایڈمنس کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ثنا، بہت ہی زبردست ٹاپک آپ نے رکھا ہے. اس کی بہت کمی محسوس ہو رہی تھی اور میں کافی ٹائم سے یہ چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ اس پہ بات کریں، کیونکہ موٹیویشن کی ضرورت ہمیں ہر روز، ہر دن، ہر مہینے، بلکہ ہر سال ہوتی ہے. اور اس دفعہ کی موٹیویشن یہ ہے کہ بالکل بھی ہم یہ جو 2026 ہے کا ایک ایک لمحہ ہم جو ہے پازیٹیو گزارنا چاہتے ہیں اور پروڈکٹیو گزارنا چاہتے ہیں. تو بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جس پہ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ثنا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ نئے سال کے شروع ہوتے ہی ہم بہت زیادہ گولز تو بنا لیتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان پر عمل کرنے والے ہم میں سے اتنے کم ہوتے ہیں جیسے کہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں. اپنی پوڈ کاسٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ایڈمن، آپ سے میرا پہلا سوال ہے. ہم ہر سال نیا سال آنے پر اپنے آپ سے، لوگوں سے وعدے کرتے ہیں، ارادے کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وعدے جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے؟ ہم کیوں کمزور ہیں اتنا اپنے ارادوں میں، وعدوں میں؟ کیا ہم کوشش نہیں کرتے ہیں؟ جی ایڈمن.
جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ ہر سال سال آ جاتا ہے اور ہر سال رمضان بھی آ جاتا ہے، اور ہر سال ہم وعدے کرنا بالکل بھی نہیں بھولتے۔ وعدہ کرنے میں، پلاننگ کرنے میں جتنی ہماری قوم تیز ہے نا، یقین کریں شاید ہی کوئی ہو۔ لیکن جتنا ہم شوق سے وعدے اور ارادے کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے وعدے اور ارادے جو ہے نا وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ وقت کتنا قیمتی ہے، زندگی کا لمحہ لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ ہمیں بالکل بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری لمحوں کی جواب دہی ہے۔ جس دن ہمیں اس بات کا یقین آ جائے گا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میری ساری اوقات کا، سب دنوں کا، سب مہینوں اور ہفتوں کا حساب لیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ تم نے عمر کہاں گزاری، تو یقین کریں اس دن ہمارے سارے وعدے پورے ہونا شروع ہو جائیں گے، ساری پلاننگز پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کمی کس بات کی ہے؟ کمی صرف اس بات کی ہے کہ کمی صرف اس بات کی ہے کہ ہمیں نہ یقین نہیں ہے اللہ کی باتوں پہ، نبی کے فرمان پہ۔ ہم ان کو مانتے تو ہیں لیکن ہم ان کی مانتے نہیں ہیں، تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہر سال رمضان آتا ہے، لیکن اس سال کا رمضان کیونکہ سال کے شروع میں آ رہا ہے، کیا ہم واقعی بدلنا چاہتے ہیں یا بس رمضان کو چینج کا بہانہ بنا لیتے ہیں؟ ابراہیم۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے رمضان آئے گا، ان کی زندگیوں میں ایک واضح تبدیلی پیدا کر کے جائے گا، کیونکہ ان لوگوں کی خود بھی نیت ہوگی تبدیل ہونے کی۔ ہاں، کچھ لوگ اس کو یوں لیں گے کہ بس وہ رمضان میں تو پکے مسلمان بن جائیں گے، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا تو ہمارا پرانا ورژن سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ تبدیلی ہمارے اندر سے آنی ہوتی ہے۔ رمضان ہم سب کے لیے ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ ہم اس میں جس طرح سے اپنے اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں، تو کیا ہم باقی سارا سال بھی ویسے رہ سکتے ہیں، یا ہم اپنے آپ میں صرف اور صرف ایک ماہ کے لیے تبدیلی لے کر آتے ہیں؟ اچھا، ہم چینج ہونے کا کہتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی گھر، سسرال، بچے، شوہر، ساری ذمہ داریاں، میکا، ان سب کو بھی ہینڈل کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، اپنی سیلف کیئر بھی کرنی ہے، اور بیچ میں آ گیا پھر رمضان۔ رمضان میں ہم نے وہ بھی ڈشز بنانی ہے کہ کھانے بھی بنانے ہیں، ساری چیزوں میں جو ہے اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اب ہم کریں کیا۔ گھن چکر بن جاتی ہے ایک عورت، ہر ایک اپنی فرمائش دے رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک الگ سے ایک جو موضوع گفتگو ہوتا ہے کہ کیا مینیو ہو، سب چیزوں کو، رمضان کو، نئے سال کے ارادوں کو اکٹھا کر کے اگر ہم دیکھیں تو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اور اگر آپ ان سب چیزوں کو اپنے اوپر لیں تو آپ کیسے ان چیزوں کو کس طریقے سے ہینڈل کریں گی؟ اور آج کی عورت کو کیا پیغام دیں بنی ہوئی ہے، کس طریقے سے مینج کرے؟ جی یہ بہت ہی زبردست سوال کیا آپ نے، اور آج کل کے دور میں، بلکہ تقریباً ہر دور میں عورت کسی نہ کسی طرح سے جو ہے نا اس ٹینشن کا شکار رہی ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو عورتوں کو پہلے ہی ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہائے رمضان آ رہا ہے اور میرا تو کچن ٹائم بڑھ جائے گا، اور میرے تو روزہ بھی رکھنا ہے، باتیں بھی کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے تو گھنٹوں کچن میں لگ جائیں گے، یہ بنانا، یہ کرنا، اور اس سارے گھن چکر میں سب سے زیادہ جو چیز آپ نگلیکٹ کرتے ہیں وہ عورت اپنی ذات کو کرتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے اینڈ پہ یا پھر رمضان کے بعد وہ ایک دم سے جو ہے نا بہت ساری بیماریاں اس پہ حملہ آور بھی ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں یہ ایک دن کا کام نہیں ہوتا، یہ شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یہ ان کی پسند کی چیزیں بنانا، ہر ایک کی فرمائش پوری کرنا۔ رمضان کو اگر ہم اپنے گھر میں اس طرح سے سیلیبریٹ کریں، بہت پہلے ہی بچوں کا، شوہر کا، ان سب کا مائنڈ سیٹ آپ شروع کر دیں کہ دیکھیے 11 مہینے ہم کھاتے ہیں نا، جو آپ لوگ کہتے ہیں وہی گھر میں بنتا ہے اور ایک سے ایک پسند کی چیز بنتی ہے، تو ایک مہینہ کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو دے دیں اور اس میں ہم کھائیں، ایک چیز بنائیں، اچھی چیز بنائیں جو سب کی پسند کی ہو، اور اسی کو جو ہے نا اگر ہم کھا کے اپنا پیٹ بھر لیں، اور کبھی کبھی چلیں اگر آپ نے کچھ منگوانا بھی ہے، کچھ باہر سے اگر آپ نے کچھ افطار کرنی بھی ہے، تو اس کو پورا ایک
پکنک نہ بنایا جائے، اس کو پورا ایک پارٹی کی طرح نہ اس کو ارینج کیا جائے، کیونکہ رمضان تو رمضان ہے، اور وہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ایک مہینہ جو ہے خود کو ان حلال چیزوں سے بھی دور رکھ کے اور آنے والے دنوں میں خود کو حرام سے بھی بچا سکیں، اور بہت ساری ایسی باتوں سے بچا سکیں جو کہ حلال ہونے کے باوجود بھی ہمیں نقصان دے رہی ہوتی ہیں۔ یہ سارا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ایک عورت جب خود کنیکٹڈ ہوگی، خود کو موٹیویٹ رکھے گی، خود وہ جاگے گی کہ کس طرح سے میں نے جو ہے نا اپنے وقت کو مینیج کرنا ہے، اور میں نے کس طرح سے اپنے سارے معاملات کو لے کے چلنا ہے، تو وہ انشاءاللہ وہی مائنڈ سیٹ اپنے گھر والوں کا بھی بنا سکتی ہے بہت آرام سے۔ اس کے لیے ضرورت ہے بہترین کمیونیکیشن کی، آپ کو اچھی طرح سے معاملہ فہمی آتی ہو، بات کرنے کا طریقہ آتا ہو، بچوں کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، شوہر سے بس کیسے بات منوانی ہے، اور باقی سب لوگوں سے کس طرح سے معاملہ کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں جب عورت کو معاملہ فہمی آتی ہو نا، تو اس کے لیے کوئی بھی مسئلہ جو ہے نا وہ ہینڈل کرنا مشکل نہیں ہوتا اصل۔ اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت دیکھیے جب معاملہ فہمی، حکمت آپ کے اندر کیسے پیدا ہوتی ہے، جب آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو، آپ سیلف کیئر پہ کام کرتے ہوں، آپ سیلف موٹیویشن کو برقرار رکھتے ہوں۔ جب یہ چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے آگے کے راستے آسان کر دیتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مشکل ہو، اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کے دیکھیے بہت سارے مسائل ہمیں پیش ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا، تو ہمارے پاس ایک گروپ موجود ہے ایمان کے ساتھی کی شکل میں، جس میں آپ کو لیکچرز اور پوسٹ کے ذریعے بہترین موٹیویشن دی جاتی ہے کہ آپ اپنی سیلف کیئر کیسے کریں، آپ اپنی کمیونیکیشن کو کیسے اچھا کریں، آپ بچوں کے ساتھ معاملات کیسے کریں۔ دیکھیے ہر چیز کو کرنے کے سیکھنے کے لیے نا، ہر صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں پھر کچھ وقت تو دینا پڑتا ہے نا۔ اگر ہمارے پاس گروپ کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، پوسٹ کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے مسئلے بھی حل ہو جائیں، ہماری سیلف کیئر بھی ہو جائے، تو پھر اور بچوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہوں، بچے بھی ہمارے ماشاء اللہ جو ہے وہ بہترین مسلمان بن کے نکلیں، تو یہ صرف خواہشوں پہ نہیں ہوتا، خواہشوں پہ نہ ہمارا دین چلتا ہے نہ دنیا چلتی ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی مائنڈ سیٹ شروع کر دیں۔ کچھ کامن چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہر گھر میں بنتی ہیں، وہ بنا لیتا ہے انسان، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ون ڈش پہ سب کو لے آئیں کہ ایک ڈش بنے گی چلیں، اور وہ ایسی ڈش بنے گی جو کہ سب کھا لیں گے اور وہ اچھی ہوگی، بجائے کہ 10 ڈشز آپ اکٹھی کریں اور گھنٹوں پہلے آپ روزہ کھلنے سے گھنٹوں پہلے کچن میں کھپتی رہیں، گھنٹوں بعد ان کو سمیٹنے میں کھپتی رہیں، تو پھر یہ تو آپ کی اپنی مینجمنٹ ہے۔ ہر عورت کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی بات منوا سکتی ہے، اب اس کو اپنی صلاحیت پہ کام خود کرنا ہے، اور ایک مائنڈ سیٹ بنائیں۔ پھر میں وہی بات کہہ رہی ہوں کہ 11 مہینے مرضی کا کھاتے ہیں، ایک مہینے چلیں اگر ہم نے ایک اچھی چیز پہ گزارا کر لیا تو وہ بھی چل جائے گا۔ بیچ میں کبھی کبھی چلیں اگر آپ نے چسکا لگا لیا 4 دن میں، ہفتے میں ایک دفعہ، جیسے تو رمضان کے چار ہفتے ہیں تو ایک دفعہ کر لیا تو اٹس اوکے، لیکن یہ کہ ڈیلی کا اگر یہ کام کرے کہ پھر وہ جو رمضان کی روح ہے نا، عبادت کی، تقوی پیدا کرنے کی، اس پہ پھر قابو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، وہ پیدا نہیں ہو سکے گی۔ اپنی تسلی کے لیے ہم وعدے کرتے ہیں، ارادے بناتے ہیں، یا واقعی ہم چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ میرے بدلنے سے ہی سب بدلے گا، یا دوسروں کے بدلنے کا انتظار کرتے ہیں، دوسروں سے امیدیں لگاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم دوسروں سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز کیوں رکھتے ہیں؟ زندگی کا ایک حصہ گزار دیتے ہیں اس کوشش میں، اور تمام تر اپنی انرجی اس بات پر ضائع کر دیتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بدلیں۔ لیکن ایک مقام زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، میں دوسروں کو تو نہیں بدل سکتی، ہاں میں اپنے آپ کو ضرور بدل سکتی ہوں، اور یہیں سے ہمارے لیے ایک نیا در کھلتا ہے کہ ہم اپنے اوپر کام کریں، اور پھر ہمارے تمام بہانے ختم ہو جاتے ہیں، ہم دوسروں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم صرف اور صرف اپنی ذات پر ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بہت
بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں یہ مقام ایسے ہی آ جاتا ہے، ورنہ ہم جیسے بہت سارے لوگ ٹھوکریں کھا کے ہی اس بات کو سیکھ پاتے ہیں. دیر ضرور لگتی ہے لیکن ہمیں سمجھ ضرور آ جاتی ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں، ہم کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہیں، نہ ہی ہم کسی کو بدل سکتے ہیں. اب ہم نے بڑوں کی باتیں تو کر لی ہیں کہ وہ اپنا رمضان کیسے گزارے. اب میں آتی ہوں سلمیٰ جی کی طرف کہ جو پیرنٹنگ ایکسپرٹ ہیں. تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے جو 8-10 سال کے بچے ہیں ان کا رمضان ہم کیسے اچھا بنائیں. وہ ضد بھی کرتے ہیں، وہ شور بھی کریں گے، اسکول بھی ہے، ساتھ ماں کو عبادت بھی کرنی ہے، کچن بھی دیکھنا ہے. تو کس طرح ماں بچوں کو بزی رکھے. ٹیوشن ہے، قرآن پاک پڑھنے کے بعد بھی بہت ٹائم ہوتا ہے جو بچے موبائل کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں. کیا کرے اس سب میں ایک ماں، کیسے ہینڈل کرے وہ رمضان کو، بچوں کو اور اپنے نئے سال کے ارادوں کو؟ جی، آپ کو جو سوال ہے کہ بچوں کو کیسے مصروف رکھا جائے، کیونکہ والدین کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں رمضان میں عبادات کے ساتھ، اور باقی اور روٹین بھی چینج ہوتی ہے. تو دیکھیے، جو کسی بھی چیز کی تیاری ہے وہ پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے. جب پیرنٹس کی پلاننگ ہوگی، بڑوں کی پلاننگ ہوگی، تو وہ بہترین طریقے سے بچوں کو ایک کوئی بھی مصروفیت دے کے ان کو بزی رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی پلاننگ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے ہسل بسل ہوگی، اور جو ہے ایک انزائٹی اور اسٹریس کا ماحول ہوگا پیرنٹس کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. اس میں آپ کو پلاننگ کیسے کرنی ہے، اس میں کچھ آئیڈیاز آپ کو دے دیتی ہوں. سب سے پہلے کہ اپنے پاس تھوڑا سا کچھ پوائنٹس بنا لیں، لکھ لیں کہ جب میں نے رمضان کی تیاری شروع کرنی ہے مثلا ایک ماں کی حیثیت سے، تو میرے کیا کیا ٹارگٹس ہیں، اور اس کو بچوں کے ساتھ ڈسکس کیا جائے. مثلا اگر آپ صفائی کا آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے تو آپ اس میں ان کے ساتھ ڈسکس کریں کہ ہم ڈیپ کلیننگ کریں گے، ہم پورا گھر صاف کریں گے رمضان کے لیے، تاکہ ہم اچھے سے عبادت کر سکیں اور ہم اپنا ٹائم رمضان میں سیف رکھ سکیں. کیونکہ ہم نے پہلے سے ڈیپ کلیننگ کی ہوئی ہے، صفائی کی ہوئی ہے، تو ہمارے پاس بہت سا ٹائم رمضان میں ہم بچا سکتے ہیں، اور اس ٹائم کو ہم سیو کریں گے عبادات کے لیے. تو یہ ایک میسج بچے کو چلا گیا کہ اچھا رمضان جو ہے اس میں امپورٹنٹ کیا ہے، صفائی سے بھی امپورٹنٹ کیا ہے، عبادت. حالانکہ صفائی بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس ٹائم ہم اس کو پریورٹائز کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک مہینے کا ٹائم ہے نا صرف، اس لیے تو وہ پریورٹی لسٹنگ بھی ہم بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. اوکے، اس کے بعد پھر جیسے گروسری کرنے جا رہے ہیں تو لسٹ بنا رہے ہیں، اس میں بچوں کو شامل کریں، خاص طور پہ جو بڑے بچے ہیں، جیسے آپ نے 8-10 سال کے بچوں کی بات کی، 11-12 سال کے بچے ہیں یا 7 سال کا بچہ ہے، تو ان کو ساتھ شامل کرتے ہوئے لسٹ بنائیں، ان کی پسند ناپسند کو بھی شامل کریں. اور آپ جب وہ آپ لسٹنگ کر رہے ہوں گے تو آپ جب بنائیں گے تو آپ ہیلتھ کو ایک پریورٹی دیں گے. آپ ان کو بتائیں گے کہ ہم رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، ہاں ہم کچھ چیزوں کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں مینیو کو، لیکن ہم اس کو ایک ہیلدی ٹچ دینا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اچھے سے عبادات کر سکیں. ہم ہیلدی کھائیں تاکہ ہم اچھی عبادت کر سکیں، اور ہم ایک ہلکا پھلکا اور ریلیکس رہیں. ایک سیکنڈ میسج چلا گیا کہ کھانے کے ذریعے بھی جو ہے ہم اپنے آپ کو مینٹین کر سکتے ہیں، اور ہم نے کھانے کو بھی مینیج کرنا ہے اپنی عبادات کے لیے. یہ آپ کو کوئی لیکچر دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور آپ نے بچوں کے ساتھ جب یہ چیزیں ڈسکس کی نا تو یہ آپ نے ان کو سکھا دیا کہ رمضان کے میں کھانا پینا کیسا ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ نے اس کی پلاننگ کی تو آپ نے بچوں کو اس میں شامل کر لیا، ٹھیک ہے. اور ان کی پسند ناپسند کی کچھ ڈشز بھی ایڈ کر لیں جس میں آپ ان کو آئیڈیاز دے سکتے ہو، ہیلدی آئیڈیاز. اور بچوں کو آج کل بہت سمجھ ہے کہ ہیلدی ایٹنگ کیا ہوتی ہے، چاہے وہ کھائیں یا نہ کھائیں، لیکن ان کو سمجھ ساری ہے. اس سب میں سب سے بہترین ٹپ کون سی ہے جو آپ ماؤں کو دینا چاہیں گی جو وہ رمضان میں اختیار کر لیں؟ بچوں کو رمضان کے لیے تیار کرنے کے لیے سب سے بہترین ٹپ جو آپ کو فائدہ دے گی وہ یہ ہے کہ اپنی ہر پلاننگ اور ہر کام میں بچوں کو ساتھ شامل کریں. جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو آئیڈیاز دیا ڈیپ کلینزنگ کا یا گروسری کرنے کے لیے جانے کا. تو جیسے آپ نے گھر صاف کرنا ہے تو ویکنڈز پہ اس کو رکھیں، جب بچے گھر پہ ہوں، اسکول سے واپس ہوں، آئے ہوئے ہوں، اور ان کو بتائیں کہ ہم رمضان کے لیے اپنا کمرہ یا گھر صاف کریں گے اچھے سے. اور جس جگہ پہ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں اور اس کو تھوڑا بہت ڈیکوریٹ کریں. بہت زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کچھ پرنٹس نکال دیں دعاؤں کے، چھوٹے بچوں کو وہ اس کو کلرز کریں، اس کو ڈیکوریٹ کریں. بڑے بچے خود دعائیں لکھیں اور اس کو اس کارنر میں جہاں پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اس کو سجائیں.
اور ویلکم رمضان لکھ سکتے ہیں. اسی طرح بچوں کے اپنے اپنے قرآن یا پاراز جو وہ پڑھتے ہیں وہاں پہ وہ لا کے سیٹ کر دیں. کچھ تسبیحات رکھی جا سکتی ہیں, کچھ دعاؤں کی کتابیں رکھی جا سکتی ہیں. بچوں کے لیے کچھ اسلامک بکس آپ پہلے سے منگوا سکتے ہیں. بہت ساری ویب سائٹس ہیں, ایسی جگہ موجود ہیں, ایسے انسٹیٹیوٹس موجود ہیں جو بچوں کے لیے خاص طور پر رمضان کی کتابیں جو ہیں وہ لانچ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارا مواد ہوتا ہے, تو وہ کیا جا سکتا ہے. تو وہ پہلے سے آپ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ آپ رمضان میں کیا کروانا چاہتے ہیں ان کو. بہت شکریہ سلمیٰ جی. ان شاء اللہ تعالیٰ میں بھی ایک ماں ہوں اور کوشش کروں گی کہ ان ٹپس پہ عمل کروں اور آپ کو فیڈ بیک ضرور دوں گی میں ان شاء اللہ. اچھا ایڈمن, آپ آخر میں کیا کہنا چاہیں گی؟ ایمان کے ساتھی نے اس دفعہ کیا اپنی بہنوں کے لیے تیاریاں کی ہیں؟ کیا آپ ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں گی؟ اور آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گی اپنی ٹیم کو, ایمان کے ساتھی کی تمام ممبرس کو؟ آخر میں آپ کو یہ بھی پیغام دینا چاہوں گی کہ جو بہنیں جن کو مسئلہ ہو رہا ہے کہ ان سے اپنی لائف مینیج نہیں ہو رہی, ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح سے رمضان میں گزاروں, کاموں کا, ذمہ داریوں کا ایک انبار ہے جو کہ میرے سر پہ ہے, میں کس طرح سے خود کو نوافل کے ساتھ جوڑوں, کیسے مینیج کروں, کیسے میں اللہ سے دعا مانگوں, کس وقت میں کیا کروں. تو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو کہ اس کی اوقات سے زیادہ ہو, جس کو وہ اٹھا نہ سکتا ہو. تو اگر آج آپ پہ یہ ساری ذمہ داریاں ہیں تو اٹس مین کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ آپ یہ ذمہ داریاں اٹھا سکتی ہیں. پہلے تو آپ اپنی نا ذمہ داریوں کو قبول کریں, ایکسیپٹ کریں کہ ہاں میرے اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے. اور دوسری بات یہ, پھر آپ اپنی نیت کو کریں کہ یا اللہ تیری خاطر, تیری رضا کی خاطر میں میرے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں جو مجھ پہ ڈپینڈنٹ ہیں, میں ان کے حق و حقوق ادا کر رہی ہوں اور آگے کروں گی بھی. جب آپ کی نیت یہ ہو جائے گی تو آپ کو اپنا بوجھ جو ہے نا وہ بہت ہلکا لگے گا. اس کی وجہ کیا ہے, بوجھ بھاری کیوں لگتا ہے؟ جب ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں اور پھر نظریں رکھتے ہیں دوسروں پہ, اب دیکھو یہ مجھے تھینکس بولے گا, یہ میری تعریف کرے گا, یا میری کوئی ایسے کوئی شکریہ ادا کرے گا, کوئی مجھے آ کے کہ تم نے کتنا اچھا کام کیا. ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. آپ کا بہت پیارا بھی بالکل بھی نہیں کرتا, بہت کم کرتا ہے. تو جب توقع آپ کی ہو جائے گی اللہ سے کہ یا اللہ میں یہ جو کام کر رہی ہوں اس کا اجر مجھے تو نے دینا ہے, تو پھر کوئی تعریف کرے یا نہ کرے آپ اس بوجھ سے آزاد ہو جاتے ہیں اور بہت ہلکے پھلکے ہو کے کام کرتے ہیں. تو سب سے پہلے بار بار اس نیت کو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی درست کرنا ہے اور اس کو ٹریک پہ لے کر آنا ہے. رمضان سے پہلے سے اس کی پریکٹس شروع کر دی, اور رمضان میں تو خاص طور پہ آپ نے اپنی سحری رفتاری کی روٹین کو نیکی بنانا ہے, اللہ کی خاطر کہہ کے. بھوکے کو کھانا کھلانا اور روزے دار کا جو ہے نا وہ روزہ کھلوانا, اس کا بہت بڑا اجر ہے. تو آپ خواتین جو ہیں وہ ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جو کہ روزے دار کا روزہ کھلوائیں گی. تو اس لیے آپ کا اجر تو بالکل پکا 100% ہے, وہ تو کہیں نہیں جانے والا. لیکن جب نیت اللہ کے لیے ہوگی تب تو نیت کو خالص کریں. اور دوسری بات یہ, آپ کو اپنے یہ مینیج کرنا مشکل لگتا ہے جس کا میں ذکر آپ سے پہلے کر رہی تھی, تو آپ کے پاس آپ کا گروپ موجود ہے, آپ کے سامنے ایمان ٹیم ہے جو کہ کافی عرصے سے تقریباً پچھلے 10-11 سالوں سے ہر سال آپ کو رمضان میں ٹرین کرتی ہے, آپ کے لیے اسپیشل پروگرام لے کر آتی ہے, اسپیشل آپ کے لیے پوسٹ ہوتی ہیں, ریمائنڈرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو الرٹ رکھتے ہیں میں نے اس وقت کیا کرنا ہے, میں نے کیا پڑھنا ہے, میں نے خود کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو اگر آپ اپنے دن کے 20 سے 25 منٹ, 25 سے زیادہ 30 منٹ اگر آپ مطلب نکال کے گروپ کو ٹائم دے دیں گے تو یہ آپ کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے. وہ 25 سے 30 منٹ آپ کی پوری لائف کو سنوار سکتے ہیں, پورے رمضان کو بہترین رمضان بنا سکتے ہیں, اور آپ کی انشاءاللہ آخرت میں بھی جو ہے نا وہ نیکیوں کا ذخیرہ کر سکتے ہیں. تو یہ اب آپ کا کام ہے. کوئی آپ کو زبردستی پکڑ کے لیکچر نہیں سنوائے گا, نہ کہیں نہ ہی پوسٹ پڑھوائے گا, نہ ہی کوئی آپ سے کہے گا کہ بیوی بیٹھ کے ریسٹ کر لو تم بہت تھک گئی. کچھ چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ نے خود کرنی, وہ کوئی آپ کو نہیں کہے گا. تو اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے نا دوسروں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں. فلاں مجھے یہ کہے گا تو میں کروں گی, فلاں میری کیئر کرے گا تو میں کروں گی.
110% گلے شکوے شوہروں سے ہی ختم نہیں ہوتے. میرا شوہر جو ہے وہ مجھے جب میری صحت کا خیال رکھنے کا کہے گا تو میں اپنا خیال رکھوں گی. وہی نہیں مجھے کہتا تو مجھے رکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور خود کو ہم بیمار کر کے اور پھر اور جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ کر دیتی ہیں اور کسی کام کی نہیں رہتی. اپنی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے بھائی. آپ کے شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کی سیلف کیئر کرتا پھرے. اس کا کام اور ہے, اس کی ذمہ داریاں اور ہیں, اس کی گھر سے باہر اس کی جھنجھٹ اور ہیں. آپ نے خود کو اپنے لیے جگانا ہے اور خود کو اپنے لیے موٹیویٹ کرنا ہے, اور تبھی تو آپ باقی سب چیزوں کو مینیج کر پائیں گی. جس دن آپ نے دوسروں کو دیکھنا چھوڑ دیا اور اللہ کی خاطر جینا شروع کیا, اللہ کی خاطر آپ نے اپنی لائف کو مینیج کیا, زندگی کا مزہ آپ کو تب آئے گا. اور یہ مزہ ہر عورت لے سکتی ہے, سیلف کیئر کر کے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کے آپ بھی کر سکتی ہیں. تو اس رمضان بہترین رمضان اس کو بنائیں, اور ایمان کے ساتھی گروپ کے ساتھ آپ جڑے رہیں. ایمان کے ساتھی کا واٹس ایپ چینل بھی ہے جو کہ آپ کو ہنساتا بھی ہے, آپ کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے. ان کا جو ہے وہ فیس بک پیج بھی ہے جو کہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے, اور یوٹیوب چینل آپ کے سامنے ہے. تو یہ اللہ نے کتنا آسان کر دیا, ایک ٹچ پہ ہمارے سامنے ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب یہ وقت تو ہم نے اس کو خود دینا ہے, وہ ٹچ تو ہم نے خود کرنا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ ایمان ٹیم, آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ایمان کے ساتھی چینل کو اپنا وقت دیا اور بہت اچھے مشورے دیے. امید کرتی ہوں کہ بہنوں کو پسند آئیں گے. امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ گفتگو آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئے گی. ایمان کے ساتھی چینل کو اجازت دیجیے. لائک شیئر کامنٹ کرنا مت بھولیے گا, یہ ہمارے لیے ایک حوصلہ ہوتا ہے آپ کی فیڈ بیک کی صورت میں. امید کرتی ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ یہ سال اور اس سال کی طرح اور آنے والے سال بھی ہم سب کے لیے خیر اور عافیت والے ہوں, اور یہ رمضان بھی ہم سب کے لیے خیر اور عافیت والا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو یہ رمضان المبارک دیکھنا نصیب کرے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان يا حبيب رمضان.